اگر آپ بھی اس طرح سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کس بات کی ہے، نیچے جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور آگے کی ڈیٹیل آپ حاصل کریں۔ اچھا دیپ صاحب، یہ بات بتائیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے میں جو بندے کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا یہ کام چلتا بھی رہے اور ترک بھی نہ ہو؟ کوئی ایسی آپ کی نظر میں کچھ ناظرین کو بتائیں آپ۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا دنیا کا کوئی کام ہے نہیں ہے جس کا آپ آغاز کریں وہ بآسانی آپ اس منزل کو حاصل کر لیں۔ دنیا میں جو کام بھی آپ کریں گے، جس کا بھی آغاز کریں گے، جس کام کا آپ انیشیٹ لیں گے، اس کام کے بعد آپ کو مشکلات، ہارڈلز آپ کو آئیں گے، مسئلے درپیش آئیں گے، مسئلے فیس کرنے پڑیں گے آپ کو۔ تو اب اس میں ذہانت یہ ہے کہ جو گول آپ نے طے کیا ہے، جس کام کا آغاز آپ نے کیا ہے، اس کام کو آغاز کرنے کے بعد آپ توکل کریں اللہ پر۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری اس آیت کا جو حصہ ہے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کام کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب سر دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کام سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے وہ کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ جب ہمیں مشکلات آتی ہیں تو اس مشکلات کے بعد ہم گیو اپ کر دیتے ہیں۔ لائف از دا نیم آف اپ ڈاؤن، ٹھیک ہے؟ یہ پورا پروسیس ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یا پھر کوئی بندہ ٹاپ پہ رہے گا یا پھر باٹم پہ رہے گا۔ کوئی بھی بندہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، کوئی بھی راستہ آپ کو اسٹریٹ نہیں ملتا، اس میں اتار چڑھاؤ لازمی آتے ہیں۔ تو لائف بھی ایسے ہی ہے، زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ ہیں، لیکن ایک جو اس میں ذہانت یہ ہے کہ جس کام کا آپ آغاز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ عزم کر کے آپ نے انیشیٹ کر لیا ہے، آغاز کر لیا، پھر اللہ پر توکل کر کے بھروسہ رکھیں اس کی ذات۔ اور اللہ جب جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب بھروسہ اللہ کے اوپر کر کے اللہ کی محبت اس میں شامل ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ناکامی آئے گی۔